بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نصرت اور فتح جو آپ کو نصیب ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کی تمام تدبیر کو کمزور کرنے والے ہیں. تو کافروں کی جتنی تدبیریں تھیں اپنے لشکر پر اور سامان پر، اپنی فوج پر، اور اسی طرح سے اپنے عقل اور دماغ پر میدان بدر میں جس طرح آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تدبیر کو پانی میں ملا دیا، غرق کر دیا اور کمزور کر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے باوجود ایک یعنی اس لحاظ سے کہ کم تھے، تھوڑے سے تھے، اور اپنے ساز و سامان کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین. یہ فتح و نصرت اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والے ہیں کافروں کی تدبیر کو. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. یہ مشرکین اور اہل مکہ کے بارے میں کہ مشرکین اور اہل مکہ بار بار یہی کہتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پتہ حاضہ یوم الفتح کہ یہ تمہارے فتح کا دن کب آئے گا، جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہارا غلبہ ہوگا. یہ کب ہوگا؟ تو یہ دن کب آئے گا جب تم غالب ہوگے اور تمہاری نصرت ہوگی؟ یہ دن کب ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو ہے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اگر تم مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے اور ملامت کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اگر تمہارا غلبہ اور نصرت منظور ہے تو وہ کب آئے گی، وہ فتح کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مقام بدر میں اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی. اگر تم فتح کے طالب تھے اور سوال کرتے تھے تو فتح مل گئی. اب تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ باوجود اس کے کہ لشکر بھی نہیں تھا، تھوڑے سے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو فتح دی. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر اب بھی تم اپنے شرک اور کفر سے اور ان چیزوں سے باز آ جاؤ تمہارے لیے اچھا ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. لیکن اگر دوبارہ بھی کوشش کی اور اس قسم کے الفاظ بھی کہے اور دوبارہ مسلمانوں پر حملے کی کوشش کی تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں سبق سکھائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھایا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تمہارے باوجود کثرت عدد ہی کے اور زیادہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لشکر کو کوئی فائدہ نہیں دیا. تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور حضور ان کی جماعت کے ساتھ ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اگر تم فتح کے طالب ہو، طلب کرتے ہو تو بے شک فتح تو آ گئی. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اب بھی رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ.
اگر دوبارہ لوٹتے ہو تو ہم بھی لوٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ تمہاری جماعت تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکے گی ذرے برابر. وَلَوْ کثرت اگرچہ زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اب ایک اصولی چیز جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی، ایک تو جنگ کے متعلق تھی کہ ثابت قدم رہنا ہے. تو ثابت قدم رہنا سوائے چند ایسے اشخاص کے جو جنگی حکمت عملی کے متلاشی ہوں، ان کے بغیر کسی کو اجازت نہیں ہے. ان کے علاوہ ایک عام اصول جو ہر وقت مسلمانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انہیں یہ چیز دھیان میں رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس سے روح گردانی مت کریں کبھی بھی. اس لیے کہ جو اللہ کے ان چیزوں سے روح گردانی کرتے ہیں اطاعت سے اور رسول اللہ کی اطاعت سے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات اور رسول کی اطاعت کی بات سننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی چرند پرند ہے، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، پرندے ہوں، چوپائے ہوں، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ بھی ہزاروں چیزیں اپنے سنتے ہیں لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتے، بول بھی نہیں سکتے. تو یہ بھی سنتے ہیں اور بولتے نہیں. تو گویا کہ نہ ان کا سننا ہے، گویا کہ یہ بہرے ہیں، اور ان کا بولنا ہی نہیں، گویا کہ یہ گونگے ہیں اور یہ اندھے ہیں اور سمجھ بھی ان کی نہیں ہے. تو ان کے اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اور اگر اس کے اندر بہتری ہوتی، بھلائی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ انہیں سناتا اور سمجھاتا اور اسے عقل و شعور بھی دیتا، لیکن انہیں کوئی عقل شعور ان کی بدعمالی کی وجہ سے مفید ہی نہیں ہے، تو اللہ انہیں دیتا ہی نہیں. تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اور ان سے روگردانی مت کرو جب تک کہ سن رہے ہو. ہاں، سننے کی معنی علم ہے. جب تمہیں علم ہے اس چیز کا، دنیا کی کوئی چیز بھی جب اکثر علم میں آتی ہے تو سننے سے آتی ہے. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وہم لا یسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی ان کے سننے میں کوئی فرق نہیں ہوا. ان شر الدواب عند اللہ بے شک برے جانور اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں. الصم البکم جو گونگے اور بہرے اور گونگے ہیں. سم کی معنی بہرے، بکم کی معنی گونگے. بہرے اس لیے ذکر کیے کہ پہلے ابتدا سماعت سے ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی بولتا ہے. الذین لا یعقلون جو نہیں سمجھتے. ولو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسمعہم اگر اللہ ان میں بھلائی معلوم کرتا اور پاتا تو بے شک ان کو سناتا. ولو اسمعہم اور اگر اللہ اور رسول نے سنائے بھی لتولوا وہم معرضون تو یہ روگردانی کریں گے اس حال میں کہ منہ پھیرنے والے ہوں گے، یعنی کوئی ان کو نفع نہیں ہے. اللہم صلی وسلم آمین. Subscribe my YouTube channel.